ناکامی کی ایک سب سے بڑی وجہ رسک نہ لینا بھی ہے۔ فیس بک کے فاؤنڈر مارک زکربرگ نے کہا ہے کہ سب سے بڑا رسک کوئی رسک نہ لینا ہے۔ اس تیز بدلتی دنیا میں صرف ایک ہی ایسی اسٹریٹجی ہے جو ناکامی کی گارنٹی دیتی ہے، اور وہ ہے رسک نہ لینا۔ کامیابی نپے تلے رسک لینے کا نام ہے۔ رسک کا مطلب حماقت آمیز جوا کھیلنا اور غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کرنا نہیں ہے۔ بسا اوقات لوگ غیر ذمہ دارانہ عمل اور بے سوچے سمجھے کام کو بھی رسک سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام منفی ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگ بدقسمتی کو اپنے انجام کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے رسک لیتا ہے، اور اس کے لیے ٹریننگ اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا ایک کوہ پیما اور ایک عام ناتجربہ کار دونوں کے لیے یکساں خطرناک اور رسک کا کام ہے، مگر ایک تربیت یافتہ کوہ پیما کے لیے یہ کام غیر ذمہ دارانہ عمل نہیں ہوگا، جبکہ ایک ناتجربہ کار شخص کے لیے پہاڑ کی چوٹی سر کرنا ایک خودکشانہ اقدام ہوگا۔ لہذا مناسب رسک ہمیشہ معلومات، تربیت اور ٹریننگ، محتاط غور و فکر، خود اعتمادی اور اپنی صلاحیت و قابلیت کی بنیادوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ایسے عوامل ہیں جو آپ کو مشکلات کا مقابلہ کرنے اور خوف کا سامنا کرنے میں ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں۔ جو آدمی کبھی رسک ہی نہیں لیتا وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، مگر زندگی میں کوئی رسک نہ لینے کی غلطی رسک لینے اور اس میں ناکام ہونے سے زیادہ بھیانک غلطی ہے۔ ایسے لوگوں کو فیصلہ نہ لینے کی صلاحیت کی ایک عادت سی بن جاتی ہے، اور اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ فیصلہ نہ لینے کی وجہ سے بہت سارے مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا رسک لیں مگر جوا نہ کھیلیں۔ رسک لینے والے آنکھیں کھول کر آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور جوا کھیلنے والے اندھیرے میں تکے مارتے ہیں۔ کسی آدمی نے ایک کسان سے پوچھا کہ آپ نے اس موسم میں گیہوں کا بیج بویا ہے یا نہیں؟ کسان بولا، نہیں، مجھے اندیشہ تھا کہ اس سال بارش نہیں ہوگی۔ اس نے پوچھا، تو مکئی ضرور لگایا ہوگا؟ کسان بولا، نہیں، مجھے ڈر تھا کہ کیڑے مکوڑے مکئی کو نہ کھا جائیں، اسی لیے مکئی بھی نہیں لگائی۔ تو اس آدمی نے پوچھا، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ کسان بولا، کچھ بھی نہیں، میں نے اس بار سیف کھیلا ہے۔ ہنسنا بھی ایک رسک ہے جس میں آدمی بیوقوف سمجھا جا سکتا ہے۔ رونا بھی رسک ہے جس میں آدمی جذباتی کہلایا جا سکتا ہے۔ دوسروں تک رسائی بھی رسک ہے، اسے دخل اندازی کہا جا سکتا ہے۔ جذبات کا اظہار بھی رسک ہے جس سے اپنی حقیقت کے انکشاف کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ مجمع کے سامنے اپنے خیالات اور خوابوں کا بیان بھی رسک ہے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ محبت کرنا بھی رسک ہے کہ کہیں جواب میں نفی نہ ملے۔ جینا بھی رسک ہے کیونکہ ایک دن مرنا ہے۔ امید بھی رسک ہے، نا امیدی کی کوشش بھی رسک ہے، فیل ہو جانے کی، مگر رسک لینا انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے، کیونکہ زندگی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا رسک ہی نہ لیا جائے۔ جو شخص رسک نہیں لیتا کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں رکھتا اور کچھ نہیں ہوتا۔ بے شک ایسے لوگ غم اور مصائب سے بچ جاتے ہیں، مگر وہ جذبات، تبدیلی، آگے بڑھنے، محبت کرنے اور زندگی جینے کا ہنر نہیں سیکھ پاتے۔ ایسے رویوں کی زنجیروں میں مقید ایسے لوگ غلام ہیں جنہوں نے اپنی آزادی کو قید کر رکھا ہے۔ صرف وہی شخص آزاد ہے جو اپنی زندگی میں رسک لینے کی جرأت رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں رسک اس لیے نہیں لیتے کیونکہ انہیں اپنی ناکامی اور شرمندگی کا اندیشہ ہوتا ہے، حالانکہ کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک آپ رسک نہ لیں۔ خوف اور ڈر کا احساس ایک وہمی چیز ہے۔ خوف اسے کہتے ہیں جو ہمارے ذہن و دماغ میں مستقبل کے بارے میں پیدا ہوتا ہے جو ابھی واقع ہوا ہی نہیں۔ لہٰذا جس چیز کا وجود ہی نہیں اس سے خوف محسوس کرنا حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انگریزی میں خوف کو فیئر، FEAR کہا جاتا ہے،
اور دانشوروں نے لکھا ہے کہ یہ لفظ مخفف ہے فالس ایویڈنس اپیئرنگ ریئل کا، یعنی غلط ثبوت کا حقیقی معنوں میں نظر آنا۔ غلط ثبوت جو حقیقی لگے، آپ کا دماغ مستقبل کے واقعات و حادثات کو اس طرح آپ کے سامنے پیش کرتا ہے جیسے وہ سچ مچ واقع ہو گئے ہوں۔ اسی وجہ سے انسان پریشان اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بے وجہ خوف کو پس پش ڈال کر زندگی میں رسک لینا انتہائی ضروری ہے۔ امریکہ کے ایک مشہور مزاح نگار اور مصنف مارک ٹوین کا مشہور قول ہے، 20 years from now you will be more disappointed by the things you didn't do than the ones you did do. So throw off the bowliness, sail away from the safe harbor, catch the trade winds in your sails, explore, dream and discover. آج سے 20 سال بعد جو تم کر رہے ہو اور جن چیزوں کو تم نے کرنا چاہا مگر نہیں کر سکے، ان پر پچھتاؤ گے۔ اس لیے اپنی کشتیوں کی رسیاں کھول دو، انہیں محفوظ ساحل سے دور سمندر میں اتار دو اور ہواؤں کے رخ پر ڈال دو۔ تلاش کرو، خواب دیکھو اور اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈو۔